کچھ میر انیس کے بارے میں۔ اچھے شاعر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی کلیہ نہیں بنایا جا سکتا کہ ادب کی تاریخ شاہد ہے۔ ایسے اچھے شاعر گزرے ہیں جو اونچے اخلاقی اصولوں پر پورے نہیں اترتے مگر فن کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فنکار کے فن میں ایک حد تک اس کی شخصیت، سیرت، انداز فکر، اخلاقی اقدار کا پرتو ضرور نظر آتا ہے۔ وہ کبھی غیر محسوس اور کبھی شعوری طور پر اپنے فن پاروں میں اپنی فکر اور ذات کو سمو دیتا ہے، اور اس یقین کی روشنی میں جب ہم میر انیس کی سیرت کو پرکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت بلند نظر آتی ہے۔ مرثیہ امام حسین علیہ السلام یوں تو اردو شاعری میں ابتدا ہی سے لکھا جانے لگا تھا، مگر اس وقت مرثیے میں زیادہ تر بینیہ مضامین ہوتے تھے، جس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا دردناک بیان کر کے سننے والے کو متاثر کیا جاتا۔ اس کا مقصد زیادہ تر رونا، رلانا اور ثواب حاصل کرنا سمجھا جاتا۔ انہیں سن کر عقیدت مندوں کی آنکھیں اشک بار اور دل بے قرار ہو جاتے ہوں گے، لیکن دل کی گہرائیوں میں عقیدت اور احترام کی وہ شمع نہ جل سکتی ہو جس کی روشنی میں واقعات کربلا کی عظمت اور اس کے ہیرو کی بلند سیرت کو صفائی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میر ضمیر اور میر خلیق نے مرثیے کی حیت بدلی، چومصرے کی جگہ مسدس کی طرز اختیار کی اور بینیہ مضامین کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین کو داخل کر کے مرثیے کے میدان کو بہت وسیع کر دیا۔ اس طرح بگڑا شاعر مرثیہ گو کی کہاوت کو سراسر غلط ثابت کر کے دکھایا، لیکن اردو مرثیے کو اس بلند رتبے تک پہنچانے کا عظیم کام قدرت نے میر انیس کے لیے اٹھا رکھا تھا، جس کی بدولت یہ صنف اردو شاعری کی بہت بلند صرف بن گئی۔ علاوہ دیگر صفات کے جن پر ہم بعد میں روشنی ڈالیں گے، میر انیس کا کمال یہ ہے کہ امام حسین کے ایمان و یقین کے نور کی چھٹا ان کے عقیدت مندوں کے دلوں پر بھی، خواہ وہ لمحہ بھر کے لیے ہی ہو، پڑ جاتی ہے۔ دماغ انسانیت اور شرافت کے ان اونچے اصولوں سے متاثر ہوتا ہے جو اسلام کی جان ہیں اور جن کا مکمل نمونہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ پراثر اور دردناک واقعات بھی انیس اس انداز سے دکھاتے ہیں کہ سننے والا اس غم میں بھی ایک خاص فخر اور روحانی تسکین محسوس کرتا ہے۔ امام حسین پر ہر اسلامی ملک اور ہر دور میں مرثیے لکھے جاتے رہے ہیں۔ ہندوستان کی متعدد زبانوں میں واقعات کربلا پر اپنے انداز میں شعر کہے گئے ہیں اور خود اردو زبان میں لگ بھگ 400 مرثیے لکھے جا رہے ہیں، لیکن بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ میر انیس کا سا با کمال بلند پایا مرثیہ نگار نہ ہوا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے، کیونکہ میر انیس نے مرثیہ گوئی کو ایک ایسے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے جسے آگے لے جانا بظاہر ممکن نہیں نظر آتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میر و غالب جیسے یگانہ روزگار شاعر اپنا عجز مان کر پیچھے ہٹ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ امام حسین جیسے ممدوح کی مداحی انیس جیسے مداح پر ہی پھبتی ہے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اپنی قادر الکلامی کے باوجود اگر وہ گھٹیا اخلاق کے خود غرض، دنیا دار، لالچی، خوشامدی قسم کے انسان ہوتے تو کیا ان کا کلام اتنا بلند پایا ہو سکتا تھا؟ جن قدرتوں کو انہوں نے امام حسین کی ذات اجاگر کر کے دکھایا ہے، اتنے خلوص اور اثر کے ساتھ وہ ان کے کلام کی جان بن سکتی؟ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ کسی اور شاعر کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہو یا نہ ہو، مگر جو شاعر سماجی اصلاح یا اخلاق و مذہب کے اصولوں کی تبلیغ و تفسیر کرنا چاہے، کبھی بلند پایا شاعر نہیں بن سکتا جب تک خود ان پر گہرا عقیدہ نہ رکھتا ہو اور اپنی زندگی میں حتی الامکان ان کا پابند نہ ہو۔ میر انیس کے یہاں ہمیں جو گہری عقیدت، خلوص اور جوش نظر آتا ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ شاعر خود دل و جان سے ان قدروں پر ایمان رکھتا ہے جن کا ذکر کر رہا ہے۔ میر انیس کی زندگی کے جو واقعات ہم نے سنے اور پڑھے ہیں
ان سے پتہ چلتا ہے کہ انیس بڑے اونچے اخلاق، مضبوط سیرت اور بلند شخصیت کے مالک تھے۔ انیس اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے جو ایک طرف شرافت و نجابت، بلند اخلاق اور وزاداری میں مشہور تھا، اور دوسری طرف علم و فن میں اس کا لوہا مانا جاتا تھا۔ ان کے دادا میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو ادب میں آج تک بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ ان کے والد میر خلیق نے مرثیہ گوئی کے میدان میں اپنی انفرادیت اور قابلیت کے جوہر دکھائے تھے، اور میر انیس کے ورثے میں یہ ساری خاندانی دولت آئی تھی۔ لیکن محض ورثہ شخص کو باکمال یا بلند سیرت نہیں بنا سکتا، اس میں تعلیم، تربیت، ذاتی اپج، قدرتی صلاحیت بھی درکار ہوتی ہے۔ خوش قسمتی سے اس باکمال شاعر کو فطرت نے یہ سب چیزیں بھی بخشی تھیں، اور اسی ورثہ، تربیت اور ذاتی جوہر نے مل کر انیس کو انیس بنایا۔ انیس کی جسمانی، دماغی اور ذہنی تربیت اور تعلیم میں یقیناً ان کے والد میر خلیق اور ان کے قابل استادوں کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی پرورش اور تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بہت بڑا حصہ نظر آتا ہے۔ سید مسعود حسن رضوی، جنہوں نے انیس پر بڑی تحقیق کی ہے اور بہت کچھ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انیس کی والدہ پڑھی لکھی خاتون تھیں جو اردو، فارسی اور مذہبی مسائل سے کافی واقفیت رکھتی تھیں۔ اس دور میں بلا شبہ عورتوں کی تعلیم عام نہ تھی، لیکن تہذیب، شائستگی، اعلیٰ تربیت اور عمدہ اخلاق تعلیم یافتہ گھرانوں کی عورتوں کا جوہر ہوتے تھے، اور پھر جن انے گنے گھروں میں عورتوں کو زیور تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا تو سونے پر سہاگا ہو جاتا۔ میر انیس کی ذات میں ہمیں جو خودداری اور شرافت، بلند اخلاق، مذہب کی گہری عقیدت نظر آتی ہے، وہ شہادت دیتی ہے کہ جس گود میں انہوں نے پرورش اور جس ہستی کی تربیت پائی ہے، اونچے اخلاق اور کردار والی ہوگی۔ بے شک ہمارے پاس اس بارے میں تفصیلی معلومات موجود نہیں، لیکن عورت کا جوہر، احترام اور اس کی عظمت کا جو نقش ہمیں کلام انیس میں نظر آتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بچپن ہی سے ان کے دل میں عورت کی عزت کا احساس تھا۔ بچپن کے اثرات جس طرح بچے کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں آج کل کے ماہرین نفسیات نے بہت کچھ لکھا ہے۔ پھر جو بچہ فنکار بننے والا ہو، اس کا دل تو اور زیادہ حساس ہوتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کا بڑا گہرا اور دیر پا اثر قبول کرتا ہے۔ بہت سے بڑے شاعروں اور ادیبوں کے فن پاروں کو غور سے پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا بچپن اور لڑکپن کس ماحول میں گزرا ہوگا۔ بلکہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ ماں کی عظمت اور محبت کا نقش ہی فنکار کے فن میں عورت کا مقام متعین کرتا ہے۔ میر انیس کے کلام میں، جس میں سینکڑوں مرثیے اور لاکھوں اشعار ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں عورت کا درجہ بہت بلند ہے۔ عام طور پر وہ عورت کو محبت کی دیوی، حیا کی کان، ایمان کی جان، شرافت و نیکی کی تصویر، قربانی و ایثار کی مورتی سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں عورت میں بے خوفی، جرأت و ہمت، عزم و حوصلہ اور استقلال اور بہادری کے جوہر بھی نظر آتے ہیں، جو اصول و حق کے لیے بڑے پہاڑ سے ٹکر لے سکتی ہے، جان اور جان سے زیادہ عزیز شے قربان کر سکتی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ صرف خاندان نبوت کی عورتوں اور اہل بیت امام حسین تک محدود نہیں، بلکہ وہ عام عورتوں، یہاں تک کہ امام حسین کے دشمنوں کی عورتوں میں بھی اعلی ظرفی اور ایمان و شرافت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انیس کے لکھے ہزاروں صفحات کھنگال ڈالیے، مگر آپ کو ظالم، نفس پرست، بد عقیدہ، ہرس و ہوس کی غلام عورت نظر نہیں آئے گی۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انیس کی ماں، بیوی اور خاندان کی دوسری عورتیں بلند کردار اور مضبوط شخصیت کی مالک ہوں گی۔ میر انیس کے کلام کی ایک حیرت ناک خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی نفسیات، جذباتی کشمکش اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اس قدر سمجھتے اور اس کے احساسات اور جذبات کی اس خوبی سے ترجمانی کرتے ہیں کہ تصویریں منہ سے بولنے لگتی ہیں۔ ان کے کلام کا یہ ایک معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جن ہستیوں کی مرقع کشی کی ہے، ان کی طرف سے پڑھنے والے کے دل میں مذہبی عقیدے کی وجہ سے صرف عقیدت و ہمدردی ہی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ ان سے ایک ایسا لگاؤ محسوس
ہونے لگتا ہے جو بالعموم اپنے بہت پیارے اور قریبی عزیزوں سے ہوا کرتا ہے، اور کسی شاعر یا ادیب کی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے کردار زندہ انسانوں کی طرح چاہے جانے لگیں۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام اصناف سخن میں انیس نے مرثیے ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ جس زمانے میں ان کے شعور نے آنکھ کھولی اس وقت ہندوستان عموماً اور اودھ میں خاص طور پر غزل کا طوطی بول رہا تھا، اور بڑے بڑے شاعر اس میدان میں اپنے جوہر دکھا رہے تھے۔ پھر میر انیس جیسے قادر الکلام شاعر نے غزل کو چھوڑ کر مرثیے کو کیوں اپنایا؟ کہا جاتا ہے کہ شعر گوئی کی ابتدا انہوں نے بھی غزل سے کی تھی، اور ان کو اپنی بعض غزلوں یا اشعار پر استادوں کی داد بھی ملی، لیکن اپنے والد کے مشورے پر انہوں نے مداحی اہل بیت کو جو خاندانی شرف تھا اپنایا اور اس میں اپنے کمال کے جوہر دکھائے۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ان کا مزاج غزل اور خاص کر اس دور کی غزل سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غزل اپنے بنیادی حسن، سادگی اور دل پذیری کھو چکی تھی۔ عشق حقیقی کی لگن بلکہ عشق مزاجی کے سچے ولولے سے تہی دست ہو کر صنعت گری بن گئی تھی۔ ثنائے اور بدائے کی شعبدہ بازیاں، مشکل غیر مانوس ردیفوں اور قافیوں کی کرتب بازی، سطحی اور سستے جذبات کی نمائش اور غیر فطری محبت یا ہوس کا اظہار غزل میں اتنا عام تھا کہ جو لوگ اس ڈگر سے ہٹ کر چلتے انہیں گھٹیا درجے کا شاعر سمجھا جاتا۔ اس کا ایک بدیہی ثبوت یہ ہے کہ میر پر سودا کو آتش پر ناسخ کو ترجیح دی جاتی، مگر میر انیس کا دل جو احساس کی نزاکت، جذبات کی شدت اور خلوص و انسانیت کے درد کا سرچشمہ تھا، اس دور کی غزل سے کیسے نبھا سکتا تھا؟ بے شک مرثیہ گوئی ان کا خاندانی ورثہ تھا، اسلام و پیغمبر اسلام اور نواسہ رسول کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی، لیکن اگر ان کا مزاج اور طرح کا ہوتا تو وہ غزل گوئی بالکل ترک کیوں کرتے؟ میر خلیق سے بڑھ کر کون اندازہ کر سکتا تھا کہ ان کے بیٹے کی جولانی طبع کے لیے مرثیہ سب سے موزوں اور وسیع میدان ہے، جہاں اس کے پورے جوہر نکھر کر سامنے آئیں گے۔ مرثیہ گوئی کی ابتدا انیس نے باپ کے مشورے سے کی ضرور، مگر بہت جلد انہیں خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ صنف شاعری ہے جو ان کی ذہانت، قابلیت اور قادر الکلامی کا پورا بار اٹھا سکتی ہے اور ان کی انفرادیت ابھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے پھر کسی اور طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور عمر عزیز کے 50 سال سے زیادہ اردو مرثیے کی خدمت میں بسر کر کے اسے اردو شاعری کی سب سے بلند صنف سخن بنا دیا۔ انیس کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ وہ بلند پایا شاعر ہیں، اور صرف اردو مرثیے ہی کو نہیں، اردو زبان کو انہوں نے مالا مال کیا ہے۔ ان کے متعدد ایسے اشعار ہیں جن میں انہوں نے اپنی خدمت اور مقام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور انیس کا بڑے سے بڑے معترض بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شیخی یا تعلی تھی۔ فرماتے ہیں: سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر، مگر ہم نے پلہ گنا کر دیا، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ نظم ہے یا گوہر شہوار کی لڑیاں انیس، جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں۔ 1000 رنگ کے گل اس چمن میں پھولیں گے، تیرے بھی رنگ کو اہل سخن نہ بھولیں گے۔ ان کے ہم عصر اور ان کے بعد کے تمام شاعروں اور نقادوں نے اس بات کو مانا ہے اور ان کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ حالی کی رائے ہے کہ زبان اردو کی جتنی خدمت میر انیس نے کی، دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ دلی کی زبان کا سہارا تھا انیس، اور لکھنؤ کی آنکھ کا تارا تھا انیس۔ دلی جڑ تھی، لکھنؤ اس کی بہار، دونوں کا یہ دعویٰ ہے، ہمارا تھا انیس۔
مرزا دبیر جو خود بہت بڑے مرثیہ گو بھی ہیں اور انیس کے زبردست حریف بھی، انیس کے انتقال پر کہا تھا: آسماں بے ماہ کامل صدرہ بے روح العلا میں، طور سینہ بے کلیم اللہ و ممبر بے انیس۔ حقیقت یہ ہے کہ انیس کی شاعرانہ عظمت تسلیم کرنے کے لیے دلیلوں، ثبوتوں اور مثالوں کی ضرورت ہی نہیں، ان کا کلام خود اس کا شاہد ہے، یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ انہوں نے اردو کے خزانے کو اتنے بے شمار اور بے بہا جواہر دیے ہیں جس نے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھا دیا ہے۔ مناسب اور موضوع لفظوں کا بے قرار ذخیرہ، حسن بیان اور حسن ادا، کردار نگاری اور جذبات کی گہری عکاسی اور درد و اثر کی دولت، یہ سب انیس کے قلم کے زیر نگیں تھے، جن سے وہ جس طرح چاہتے کام لے سکتے تھے۔ حق تو یہ ہے، کسی نے تیری طرح سے انیس عروج سے سخن کو سنوارا نہیں۔